اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سورہ فاتحہ شروع ہو رہی ہے۔ میں اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ بسم اللہ، اللہ ہی کے نام کی برکت اور مدد کے ساتھ پڑھتا ہوں، الرحمن، جو سب پر مہربان ہے، دنیا میں مومن کافر سب پر، الرحیم، بہت مہربان ہے آخرت میں مومنین پر۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، پروردگار ہے، مالک ہے تمام جہانوں کا۔ تو یہ صورت بندوں کو سکھانے کے طور پر نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کے شروع میں قولوا لفظ محذوف ہوگا۔ اے بندو تم کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم کہو الحمدللہ رب العالمین۔ کیوں؟ اللہ خود اپنی تعریف تو نہیں کر رہے نا۔ ایک ہندو تھا، اس نے قرآن پر اعتراض کیا اور اس نے کہا قرآن اللہ کی کلام نہیں ہے، اور ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں، اپنی تعریفیں خود کر رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو اس کا جواب یہ ہے اللہ بندوں کو سکھا رہے ہیں کہ آپ اس طرح پڑھیں، جس طرح والدین بچوں کو سکھاتے ہیں بھی یہ اس طرح پڑھو، اس طرح کہو، اس طرح کہو، تو اس طرح اللہ بھی بندوں کو سکھا رہے ہیں۔ اللہ اپنی تعریف خود نہیں کر رہے، بندوں سے اپنی تعریف کروا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں۔ تو جمہور مفسرین یہی معنی کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس پر پھر اعتراض ہوتا ہے کہ بھی تعریفیں تو مخلوق کی بھی ہوتی ہیں، فلاں قاری صاحب اچھا پڑھتا ہے، فلاں بڑا اچھا عالم ہے، فلاں مستری اچھا ہے، فلاں کا تجارت کرنے والا اچھا ہے، ایسی چیزوں کی بھی تعریفیں ہوتی ہیں۔ تو اس کا جواب پھر یہ دیتے ہیں کہ مخلوق کے اندر جو تعریف کے لائق چیزیں ہیں وہ بھی تو اللہ نے پیدا کیے ہیں، اللہ نے ان میں یہ کمالات پیدا کیے اور خوبیاں پیدا کیں، تو ان کی تعریف در حقیقت اللہ کی تعریف ہے، اللہ ہی نے ان کو یہ کمالات اور خوبیاں عطا کی ہیں۔ تو پھر اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ مشرکین جو اپنے معبودوں کی تعریف کرتے ہیں کہ ہمارے معبود ہمیں اولاد دیتے ہیں، ہمیں صحت دیتے ہیں، شفا دیتے ہیں، فلاں یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، تو اس کے متعلق بھی مشرکین یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ اختیارات عطا کیے ہیں، یہ کمالات اور خوبیاں اللہ نے ان کو دی ہیں، تو پھر اس کا جواب نہیں بنتا۔ حضرت حسین علی البانی رحمۃ اللہ علیہ معنی کرتے ہیں الحمدللہ کہ جو الوہیت والی تعریفیں ہیں، صفات کارسازیہ، الہ ہونے والی جو تعریفیں اور صفتیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، یعنی معبود ہونا، عالم الغیب ہونا، حاضر ناظر ہونا، مشکل کشا، حاجت روا، داتا دستگیر ہونا، فریادیں سننا، پکاریں سننا، یہ والی تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، اب کوئی اعتراض نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ تعریف بھی ہے اور شکر بھی ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر بھی ہے الحمدللہ۔ شکر ایک زبانی ہے کہ زبان سے بندہ کہے الحمدللہ، اور ایک شکر اپنے افعال اور اعمال کے ذریعے ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کو جس چیز کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس میں استعمال کرے، یہ حقیقی شکر ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو آنکھیں حق کو دیکھنے کے لیے استعمال کرے، ناجائز دیکھنے سے آنکھوں کو بچائے، یہ آنکھوں کا شکر ہے۔ اسی طرح کانوں سے حق بات کو سنیں، ناجائز بات، گانے وغیرہ یہ چیزیں نہ سنیں۔ اسی طرح دل سے حق بات کو سوچے، دماغ سے حق بات کو سوچے، بری باتیں اور برے منصوبے نہ بنائے، یہ ان چیزوں کا شکریہ ہے۔ اسی طرح اذان ہو رہی ہے تو نماز کے لیے جائے، یہ شکر ہے۔ صرف الحمدللہ الحمدللہ کہتا رہے اور نماز کو نہ جائے تو یہ زبانی شکر کافی نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ دعا بھی ہے، جیسے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے کہ اس میں اللہ کی الوہیت کا
تذکرہ ہے اور اس کو ماننا ہے۔ اور وافضل الدعاء الحمدللہ، افضل دعا الحمدللہ ہے۔ دوسری حدیث میں الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے۔ تیسرا الحمدللہ علی کل حال، مومن ہر وقت اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص الحمدللہ کہتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے لیے جنت میں بیت الحمد تعمیر کر دو، تعریف والا گھر ایک تعمیر کر دو۔ الحمدللہ یہ زمین و الحمدللہ اور سبحان اللہ، یہ دونوں زمین و آسمان کے درمیان جو فضا ہے اس کو بھر دیتے ہیں، یعنی اتنا اس کا ثواب ہے۔ الحمدللہ یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں استمرار ہے، یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ تک اللہ کی تعریفیں ہیں، ازل سے ابد تک اللہ کی تعریفیں ہیں، جب بھی کوئی تعریف کرے گا تو وہ اللہ ہی کی تعریف ہوگی۔ الحمدللہ اس میں مشرکین کا رد ہے کہ وہ اپنے معبودوں کی تعریف کرتے تھے کہ ہمارے معبود بارشیں برساتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، شفا دیتے ہیں، تو ان کا رد ہے اس میں کہ الحمدللہ ایسی الوہیت والی تعریفیں اللہ ہی کی ہیں اور کسی کی نہیں ہیں۔ الحمد یہ دعویٰ ہے اور للہ رب العالمین یہ اس کی دلیل ہے۔ لفظ اللہ اس سے وصف مشہور خالق مراد ہے، یعنی پیدا کرنے والا اللہ۔ تمام تعریفیں اور الوہیت والی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیونکہ وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے۔ اور للہ میں لام خصوصیت کا، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین یہ بھی دلیل ہے کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب اس کے کئی معنی آتے ہیں، اس کا معنی مالک بھی ہے، تربیت کرنے والا، پالنے والا، پروردگار، پالنہار۔ رب العالمین، اچھا تربیت پھر روحانی ہے، جسمانی بھی ہے۔ تربیت روحانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، قرآن نازل کیا، کتابیں پہلی آسمانی وہ نازل کی، پھر قرآن پڑھانے والے علماء وہ اللہ نے پیدا کیے، تو یہ اللہ کی روحانی تربیت کا ایک نظام ہے۔ اور جسمانی تربیت والدین کو پیدا کیا، پھر والدہ کے سینے میں دودھ پیدا کیا، پھر پیدا ہونے کے بعد بہت سارے سبزیاں اور فروٹ اور بہت ساری چیزیں انسانوں کی جسم کی تربیت کے لیے پیدا کی ہیں۔ بیمار ہو جائے شفا کے لیے بہت ساری جڑی بوٹیاں ہیں جن میں شفا ہوتی ہے، تو یہ جسمانی تربیت کا ایک نظام ہے۔ العالمین تمام جہانوں کا، عالمین عالم کی جمع ہے۔ عالم جو چیز اللہ پر دلالت کرے اور علامت بنے اور اللہ کی پہچان بنے۔ دہری لوگ اللہ کو نہیں مانتے کہ اللہ نہیں ہے، تو جواب یہ ہے یہ پوری کائنات اور پورا جہان اللہ کے ہونے پر دلیل ہے اور اس کے اکیلے ہونے پر بھی دلیل ہے۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک مناظرہ تھا دہری کے ساتھ جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، تو وہ ذرا لیٹ پہنچے، اس نے شور مچایا کہ تمہارا امام ایسا ہے، لیٹ آ رہا ہے، اب مناظرہ کیا کرے گا؟ تو امام صاحب نے کہا میں نہر کے پار رہنے والا تھا، وہاں سے آیا، جب میں آیا تو راستے میں کوئی کشتی نہیں تھی، مجھے کشتی نہیں ملی، بہت دیر کھڑا رہا، دیکھا کہ اچانک ایک درخت کٹ گیا خود بخود، اور اس سے پھٹے بھی نکل گئے اور پھٹے جڑ گئے اور پھر کشتی بن گئی اور خود پانی میں چل کے میرے پاس آ گئی، میں اس پر بیٹھا اور وہ مجھے پار چھوڑ آئی، اب میں آ گیا ہوں اس لیے دیر ہو گئی ہے۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا، دیکھو تمہارا امام پاگل ہے، خود کیسے درخت کٹ سکتا ہے، خود کیسے پھٹے نکل سکتے ہیں، خود کیسے کشتی بن سکتی ہے، خود کیسے چل سکتی ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا جب یہ ایک کشتی خود نہیں بن سکتی تو یہ سارا کائنات کا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ روزانہ سورج نکلتا اپنے وقت پر ہے اور غروب ہوتا ہے، چاند نکلتے ہیں، ستارے نکلتے ہیں، دن رات کا نظام، سردیوں گرمیوں کا نظام، یہ سارا نظام خود بخود کیسے چل رہا ہے جب ایک کشتی خود نہیں بن سکتی؟ تو عالمین پورا کائنات اللہ کے ہونے پر علامت اور دلیل اور پہچان ہے۔ جمع اس لیے لایا کہ بہت ساری چیزیں اللہ پر علامت ہیں اور دلیل ہیں اور پہچان ہیں۔ انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، پھر زمانے کے لحاظ سے عالم دنیا، عالم آخرت، عالم برزخ، عالم ارواح، عالم جنت، عالم قیامت، یہ بہت سارے عالم ہیں، یہ ساری علامت ہیں۔ الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان ہے اور الرحیم بہت مہربان ہے۔ اس میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک تو یہی ہے کہ رحمان عام مہربان ہے مومنوں کافروں سب پر دنیا میں، اور رحیم
آخرت پر صرف مومنوں پر مہربان ہوگا۔ دوسرا فرق بعض نے یہ کیا کہ رحمان میں شفقت پدری ہے یعنی والد والی شفقت، اور الرحیم میں شفقت مادری ماں والی شفقت، یعنی والد یہ کہتا ہے کہ آپ محنت کرے، کوشش کرے، مشقت اٹھائے تاکہ آئندہ اس کو آسانی ہو اور آئندہ اس کو آسائش ملے، سکون ملے، اور الرحیم والدہ چاہتی ہے کہ اب بھی آرام سے رہے، آئندہ بھی ہر وقت بس آرام سے بیٹھا رہے، کچھ نہ کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں مومن محنت کریں، کوشش کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، جہاد کریں، حج کریں، سارے اعمال مشقتوں والے کریں، سردیوں میں صبح صبح اٹھیں، نماز کے لیے آئیں، رضائی وغیرہ چھوڑیں، اپنے کام کاروبار چھوڑیں، نماز کو آئیں اور باقی سارے عبادات کریں، مشقت اٹھائیں تاکہ آخرت میں یہ آسانی سے رہیں۔ اور الرحیم، آخرت میں اللہ مومنوں پر ماں کی طرح مہربان ہوں گے کہ اب ایک سجدہ بھی نہیں کرو۔ جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کا جب دیدار کریں گے مومن تو کہیں گے اللہ ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں، فرمایا نہیں، سجدے دنیا میں رہ گئے، اب نہیں، اب تمہیں کوئی مشقت نہیں ہوگی، کھانے کے لیے بھی نہیں اٹھنا پڑے گا، جو دل چاہے گا بس وہ آپ کے پاس فوراً حاضر ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، لفظ اللہ سے وصف مشہور خالق مراد تھا، تو اس سے حصہ اول کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ فاتحہ سے سورہ انعام تک زیادہ تر خالقیت کا بیان ہے، تو اس میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور رب العالمین اس میں دوسرے حصے کی طرف اشارہ ہے، سورہ انعام سے سورہ کہف تک، جس میں زیادہ تر ربوبیت کا بیان ہوگا، اور مالک یوم الدین کہ وہ اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا، اس میں تیسرے حصے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ خود ہی مالک ہے، خود ہی متصرف ہے، تخت بادشاہی پر خود ہی متمکن ہے، اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ مالک یوم الدین، وہ تو دنیا کے دن کا بھی مالک ہے، صرف آخرت کا ذکر کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں عارضی ملکیت اور ظاہری ملکیت لوگوں کی ہے، یہ چیز فلاں کی ملکیت ہے، یہ فلاں کی، یہ مکان فلاں کی ملکیت ہے، یہ جگہ فلاں کی ملکیت ہے، تو قیامت کے دن یہ ظاہری ملکیت بھی نہیں ہوگی، اس دن سب کی ملکیت اللہ، سب چیزیں اللہ ہی کی ملکیت میں ہوں گی۔ مالک یوم الدین، الدین سے کیا مراد ہے؟ دین کے بہت سارے معنی آتے ہیں۔ دین کا معنی غلبہ، اقتدار، حکومت، قبضہ، اور دین کا معنی ملت، شریعت، اطاعت، قانون، ضابطہ، یہ سارے دین کے معنی آتے ہیں۔ تو اصطلاحی معنی کیا ہوگا؟ اصطلاحی معنی یہ ہوگا کہ اللہ کو حاکم سمجھ کر، اللہ کی حاکمیت کو مان کر اس کے قانون کی اطاعت اور بندگی کرنا، اللہ کو حاکم اور الہ مان کر اس کے قانون یعنی قرآن مجید اور باقی پوری شریعت، اس کے قانون کی اطاعت اور بندگی کرنا تاکہ وہ قیامت کے دن اس پر بدلہ دے۔ اگر جو بندگی کریں گے، اطاعت کریں گے، اللہ ان کو جنت دے گا بدلے میں، اور جو بغاوت کریں گے تو جہنم اللہ نے ان کے بدلے کے لیے تیار رکھی ہوئی ہے۔ یہ اصطلاحی معنی ہے دین کا۔ تو دین چند عبادات کا نام نہیں، نماز، روزہ، بس یہ دو تین چیزیں، دین اس کا نام نہیں ہے۔ دین پوری زندگی کے نظام کا نام ہے، نظام زندگی اور نظام حیات پورا، جس میں سیاسیات اور معاشیات اور معاشرت اور اخلاق اور یہ سارے معاملات، ساری چیزیں اس میں آ گئیں، تو دین ان سب چیزوں کا نام ہے۔ اسلام دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ اسلام کو مذہب نہیں ہے، چند مذہبی چیزیں، بلکہ اسلام دین ہے، پوری نظام زندگی کا نام ہے۔ اور یہاں دین سے مراد انصاف، مالک یوم الدین وہ انصاف کے دن کا مالک ہے، کہ دنیا میں جس کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، بسا اوقات اس کو انصاف نہیں ملتا، یا ملے بھی تو پورا انصاف نہیں مل سکتا دنیا میں۔ ایک آدمی نے 10 قتل کیے ہیں، سزا میں اس کی ایک جان جائے گی، ایک ہی دفعہ قتل ہوگا تو باقی 9 کی سزا تو اسے نہیں ہوئی، تو دنیا میں مکمل انصاف ممکن ہی نہیں ہے اور ملتا بھی نہیں ہے۔ تو قیامت کا دن ایک ایسا ہوگا جس دن پورا کا پورا انصاف ملے گا۔ مالک یوم الدین وہ انصاف کے دن کا مالک ہے، بہت پورا کامل انصاف ملے گا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جانوروں کو بھی انصاف ملے گا۔ سینگ والی بکری جس نے بغیر سینگ والی کو مارا ہوگا تو اسے بھی بدلے میں انصاف ملے گا، اس سے بھی سزا ہوگی۔ تو یہ روایت میں آتا ہے، بعض نے اس کو اپنے معنی پہ رکھا ہے اور بعض کہتے ہیں نہیں، یہ ایک مثال ہے انصاف کی عمومیت کے لیے، ورنہ جانور تو مکلف نہیں ہے، وہ پابندی نہیں ہے کہ ظلم زیادتی کریں یا نہ کریں، اس کو پابندی نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ بہت زیادہ مہربان ہے۔ حدیث میں آتا ہے
کہ یہ جو مخلوقات کے دلوں میں رحمت ہے، ماں کے دل میں اولاد کی رحمت ہے، اسی طرح جانوروں کے دلوں میں بھی رحمت ہے، یہ ساری اللہ کی 100 رحمتوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اللہ نے 100 رحمتوں میں سے ایک حصہ مخلوقات میں تقسیم کر دیا، باقی 99 اپنے پاس رکھ لیے۔ قیامت کے دن وہ 99 بھی اور اس ایک کو ملا کر 100 رحمتوں کے ساتھ مومنوں پر اللہ رحمت اور مہربانی فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔